سا جسے آپ لوگوں نے بڑی محنتوں سے سجایا ہے اور دور دراز سے علماء کرام کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر جیسے میں پڑھاؤں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن پاک کی سورہ توبہ سے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا اور کوشش کروں گا اس پر اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے دل جمعی کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ اور آج کے اس جلسے کی برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے پوری زندگی کے ساتھ آج کے اس بیان کو سماعت کرنا ہے۔ میرے بعد میں محب گرامی خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا اسلم ربانی صاحب قبلہ مکرانہ سے تشریف لائے ہیں، جن کی خطابت نہ صرف مکرانہ میں، نہ صرف ناگور ضلع میں، بلکہ راجستھان اور راجستھان سے باہر جنہوں نے اپنی پہچان بنا دی ہے۔ صرف ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے کہ کسی کو کسی کی پہچان سے یاد کیا جاتا ہے، کسی کو اس کے کام کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، مگر الحمدللہ مولانا اسلم ربانی صاحب کو ان کی خطابت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ وجہ جو اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے نا۔ اپن تو یہیں کے لوکل آدمی ہیں، اپنی وہی گفتگو، وہی بات، وہی انداز، وہی روزانہ والا۔ اپنے یہاں گاؤں میں مسجد میں اعلان پڑتا ہے بھائی وارڈ میں میٹنگ آ جاؤ، کونا 3 بار اعلان پڑے گا آ جاؤ، کونا ایک بار اعلان پڑتا ہے مولانا اسلم ربانی صاحب آ رہے ہیں۔ اس سردی میں آپ لوگ اپنا بستر چھوڑ کے یہاں آ گئے، کس کی محبت ہے یہ؟ عالم دین کی محبت ہے، اور جس کے دل میں عالم دین کی محبت ہوگی اس کا معاملہ قیامت کے دن اللہ پاک آسان فرمائے گا، اس کا معاملہ قیامت کے دن اللہ پاک آسان فرمائے گا۔ اور جس کے دل میں عالم دین کی محبت ہو گئی نا، صحیح معنوں میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے محبت ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہی وہ جماعت ہے جو ہمیں صحیح معنوں میں سیدھی راہ دکھا رہی ہے اور ہمیں اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دے رہی ہے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، شریعت کے پیغام کو پڑھا، سمجھا، اور پھر اسے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد کہا اے لوگوں، اگر تم لوگ بھی کامیابی چاہتے ہو تو اس راستے کو اپنا لو۔ جو اس راستے کو اپنا لے گا، اس راستے پہ چلتا چلتا چلا جائے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے جنت میں بھیج دے گا۔
حضرات، آج کا یہ جلسہ، آج کی نورانی محفل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ. تو حضرات، اپنی یہاں سب سے کم ماحول پتہ کس چیز کا ہے جلسوں میں؟ نعت کا. اپنے یہاں کیا الحمدللہ آپ کے سماج میں تو اس میں یہاں پہ سنتے ہیں، اور باقی نعت کے معاملے میں ہم لوگ پیچھے ہیں. نعت سننے سے نا یقیناً مدینے والے آقا کی محبت دل میں آتی ہے، اور بیان سننے سے نا حضور سے محبت کیسے کی جائے اس کا سلیقہ ملتا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں. آئیے، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سوچنے کی بات یہ ہے، کس سے ڈرنا ہے یہ اللہ پاک نے بتایا ہے. کس سے ڈرنا ہے اور کس کے ساتھ چلنا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، یہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا. اسی قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ بھی بتایا ڈرنا کس سے ہے، اور یہ بھی بتایا کون سی جماعت کے ساتھ چلو گے، بیٹھو گے، اٹھو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے. اب اللہ پاک نے فرمایا، ایمان والو، اللہ سے ڈرو. ہم لوگ اللہ سے ہی نہیں ڈرتے، باقی پورے محلے سے ڈرتے ہیں. اگر ہمیں اللہ کا خوف ہوتا تو قسم خدا کی ہماری زندگی میں صرف اور صرف سنت مصطفیٰ کے کوئی اور کام نہیں ہوتا. اگر اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہوتا تو عشاء کی نماز ہم گھر بیٹھے بیٹھے قضا نہیں کرتے. اگر اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہوتا تو پھر اذان ایک طرف ہو رہی ہے اور ہمارے گھروں پہ شیطان ناچ رہے ہیں. اگر اللہ کا خوف ہمیں ہوتا تو پھر ہم سب سے پہلے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا سوچتے. اس لیے کہ جس چیز کا خوف ہوتا ہے انسان اس خوف سے بچنے کے لیے اس طرف دوڑتا ہے جہاں اسے حفاظت مل جائے، جہاں اسے پناہ مل جائے. اور اللہ کا خوف جس دل میں ہوگا وہ خوف اسے گناہوں سے دور کرے گا، وہ خوف اسے برائیوں سے دور کرے گا، وہ خوف اسے غلاظتوں سے دور کرے گا، وہ خوف اسے گناہوں کی محفل سے اٹھائے گا. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا وہ بندہ دنیا کی محفل چھوڑ کر، دنیا کی محفلوں کو برباد کر کر اللہ کی محفلیں سجائے گا. اور جو اللہ کی محفلیں سجائے گا وہی بندہ کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ کو یاد کرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی زندگی کی نماز قضا نہ ہونے پائے. لیکن میری قوم کے لوگوں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے. بعض لوگوں سے کہتے ہیں آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں؟ کہ بس امام صاحب مسجد کا کوئی پیسہ نہ کھا جائے، مسجد کا پیسہ ڈر لگے، باقی تو بن لگے. اچھا، مسجد کے پیسوں سے ڈر لگتا ہے، اس سے اتنا ڈرتے ہیں غلطی سے کوئی رکھنے کو دے دے کہ مسجد کے پیسے جیب میں رکھ لو، کل صبح میں لوں گا. اسے اتنا ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آج رات میں انتقال ہو گیا تو قبر میں اس کا جواب دینا پڑے گا. بھائی کی زمین کھا رہا ہے، بہن کے حق کھا رہا ہے، پڑوسیوں کے حق کھا رہا ہے، لوگوں کے دل دکھا رہا ہے. اس کا بالکل ڈر نہیں ہے. ڈر ہے تو اس کا ہے کہ مسجد کا کوئی پیسہ نہ کھا جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ہی بدلے میں مجھے جہنم مل جائے گی. ہاں، اگر تو نے مسجد کے پیسے کو کھایا، مدرسے کے پیسے کو کھایا، تو نے اپنے بھائی کے پیسے کو کھایا، اپنی بہن کے پیسے کو کھایا، گرج کے دنیا میں کسی کے بھی حق کو کھایا،
کی سزا تو ضرور ملے گی، لیکن ہاں اگر تو ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر تیرے دل میں تیرے رب کا ڈر ہے تو اللہ پاک نے ایک راستہ بتایا ہے۔ جب تیرے دل میں میرا ڈر آ چکا ہے، تیرے دل میں میرا خوف بچ چکا ہے، تو ہاں ایک جماعت ایسی ہے جن کے ساتھ اٹھنا شروع کر، جن کے ساتھ بیٹھنا شروع کر۔ اس جماعت میں اگر تو نے بیٹھنا شروع کر دیا، اس جماعت کے ساتھ تو نے چلنا شروع کر دیا، اس جماعت کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی، وہ جماعت ہے اللہ والوں کی، ولیوں کی۔ اس جماعت کے ساتھ تیرا گزر ہوگا، جس جگہ سے وہ گزریں گے تیرا بھی اسی راستے سے گزر ہوگا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی جس جگہ وہ جائیں گے اللہ رب العالمین اسی جگہ تجھے بھی پہنچا دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تو نے دنیا میں اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تو نے دنیا میں سچوں کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ جو سچوں کو اپنا آئیڈیل بنائے گا اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہم ایسے تو کہتے ہیں کہ امام صاحب ہمارا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ارے یار قیامت تو ابھی پتہ نہیں کتنی دور ہے، یہ پوچھو پہلے مولانا صاحب ہمارا قبر میں کیا ہوگا؟ قیامت کب پوچھتے ہو؟ قیامت کا دن تو سزا اور جزا دونوں کا ہے، جس کو جنت میں جانا جائے گا، جسے جہنم میں جانا جائے گا۔ جن کے ماننے والے ہو، جنہوں نے تمہیں زندگی گزارنے کا شعور و سلیقہ سکھایا ہے، ان کی زندگیوں کو کبھی پڑھو۔ آپ کو آپ کے امام صاحب ہر بار ہر جمعہ میں ہر 11ویں شریف میں بتاتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے مابو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک یعنی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج نہیں تو کل دارالعلوم تو کھایا ہی ہوگا، سیرو کھایا ہو؟ ہاں کہنا حجم ہو رہی ہو نہیں؟ ارے سیرو بھیجے دور حجم ہو رہی، چورمو کھا لے ہونا تو اور پلڈو ہو جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت اچھی بات ہے، اپنے اس علاقے میں پورا گاؤں مل کر 11ویں شریف کرتا ہے، سبحان اللہ، پورے گاؤں والے مل کر۔ یہ محبت کی مثال ہے نا، ولیوں کی محبت ہے نا دل میں، اسی لیے تو سارے گاؤں والے مل کر کرتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی جھگڑا کرتے ہیں نا آپس میں، محلے والے گلی والے کی ہمارا محلہ ہے، مجھے وہ یاد آتا جو حضور سے پہلے مکہ والے لڑتے تھے سے تو ان کی ہزاروں سال پرانی دشمنیاں چلا کرتی تھی، اب وہ دور نہیں ہے۔ میرے آقا نے سب کو گلے سے لگایا اور کہا دنیا میں پیار بانٹو، محبت بانٹو، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی ایمان کا پیغام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ سچوں کے ساتھ چلو گے نا تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر بندہ چور بھی ہونا اور نمازی آدمی کے ساتھ جا رہا ہو، بندہ چور بھی ہو نمازی آدمی کے ساتھ جا رہا ہو، دیکھنے والے تو یہی کہیں گے نا یار یہ بھی نمازی ہوگا، یہی کہیں گے نا، ارے بولو نا بھائی، یہی کہیں گے نا۔ اگر بندہ چور ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، برا ہے، چاہے جیسا ہے، مگر نمازی کے ساتھ جائے گا تو دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ بھی نمازی جا رہا ہے، وہ گناہگار ہے، ابھی جوا کھیل کے آیا ہے مگر نمازی کے ساتھ بیٹھا ہے، آنے والا دیکھے گا تو کہے گا نمازی کے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھی نمازی ہوگا۔ اگر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، دیکھنے والا دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ یہ جو مسجد کے سامنے سے گزر کے جا رہا ہے یقیناً یہ نمازی ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ راستہ دیکھے گا، محفل کو دیکھے گا، آپ کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ سب سے زیادہ پیار کی بات ہوگی۔ لیکن جب آپ سچوں کے ساتھ بیٹھو گے، سچوں کے ساتھ چلو گے، سچوں کی محفل میں بیٹھو گے، اچھوں کی محفل میں بیٹھو گے، غوث پاک کی محفل میں بیٹھو گے، غریب نواز کی محفل میں بیٹھو گے، صوفی حمید الدین ناگوری کی محفل میں بیٹھو گے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو گے، یہ ایسے اچھے ہیں جو ان کی محفل میں بیٹھ جائے گا، اگر گناہگار بھی ہوگا تو اللہ معاف فرما دے گا، اگر جواری بھی ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا، اگر بدکار بھی ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا، اگر اس نے گناہ پہ گناہ کیے ہوئے ہیں مگر اس کے گناہ نہیں دیکھے جائیں گے،
بلکہ یہ دیکھا جائے گا یہ چل کس کے ساتھ رہا ہے، یہ اٹھ کس کے ساتھ رہا ہے، یہ بیٹھ کس کے ساتھ رہا ہے، اس کا بولنا کس کا ساتھ ہے، اس کا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے۔ یعنی جیسے کے ساتھ بیٹھے گا اس کا معاملہ ویسے کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ محفل میں غوث پاک کی محبت میں بیٹھے ہیں تو کل قیامت کے دن غوث پاک کی محبت میں اٹھائے جائیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈرو، اور جب ایمان والے اللہ سے ڈریں گے تو ان کے دل میں قانون مصطفیٰ کی محبت آئے گی۔ قانون مصطفیٰ کیا ہے؟ کسی کے حق کو مت کھاؤ۔ قانون مصطفیٰ یہ ہے جب تم شادیوں میں جاؤ یا ایسی جگہ جاؤ جہاں غیر محرم عورتیں گھوم رہی ہیں تو اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھو۔ دنیا کے اندر جہاں بے حیائی ہے ایسی جگہ پر جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ آج سب سے زیادہ میری قوم کے لوگوں، سب سے زیادہ اپنی قوم کے اندر بے حیائی آ رہی ہے۔ قسم خدا کی افسوس ہوتا ہے۔ یہ کام تو 2 سال پہلے تو سنتے تھے مکرانہ میں ہوتے ہیں، جے پور میں، ادے پور میں، جودھ پور میں، جو کام وہاں ہوتے تھے وہ ہمارے یہاں بھی ہونے لگے۔ آپ کو اللہ پاک نے دولت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دے دی تو اس دولت کے بدلے میں آپ شیطان نہ جاؤ۔ اللہ نے آپ کو دولت اس لیے دی ہے کہ آپ کو جو اللہ پاک نے دولت دی ہے اس کا صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ میری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پڑھائی پر 5 لاکھ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہی بیٹا اگر بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے شادی میں 50 لاکھ خرچ کرے گا۔ یہ میرے غوث پاک کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے غریب نواز کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ کے پاس اگر اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو سب سے پہلے اس مال کو آپ حلال جگہ پر خرچ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک یہودی نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک بات لکھی تھی۔ وہ بات بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں، اور صحابہ نے اسے کیسے ایکسپٹ کیا۔ آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، اس نے اپنے بیٹے کو ان میں سے نام لے کر بلایا، نام لے کر بلایا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں ایسا مت کرو، ایسے بلا لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے، اس لیے میں اسے بیٹا کہہ کے بلا رہا ہوں۔ حضور کہہ رہے نہیں، اس کا نام لے کے بلا لو، جو بھی تھا، ذاکر تھا، فاروق تھا، جو بھی تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، اس لیے میں اسے بیٹا کہہ کے بلا رہا ہوں۔ حضور کی کیا تعلیم تھی، اور صحابہ نے اسے اپنی زندگی میں کیسے اپنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ایک سنت کو آپ اور ہم اپنی زندگی میں اپنا لے سختی کے ساتھ، یعنی جان جائے مگر میرے مصطفیٰ کی سنت نہ چھوٹنے پائے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی غوث پاک نہیں تو غوث پاک کے غلام پیدا ہو۔ ایسا مزاج تو بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس کا نام لے کے بلایا۔ اس نے کہا حضور میرا بیٹا ہے، اس لیے بیٹا کہہ کے بلایا۔ 3 دفعہ اس بات کو دہرانے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ صحابی تھے،
پوچھ لیتے تھے بات کو ادب کے دائرے میں رہ کر. بات پوچھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی. ہمارے یہاں کے لوگ امام صاحب کی آزمائش لیتے ہیں. امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے, اس کے بعد مفتی صاحب آئیں گے, مفتی صاحب سے پوچھیں گے. اب یہ نہیں بتائیں گے کہ امام صاحب نے مسئلہ ایسے بتایا تھا, مفتی صاحب سے الٹے طریقے سے پوچھیں گے. پیاز کے اوپر سے کاٹیں گے تو مکروہ ہوگی, نیچے سے کاٹیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی, گھما پھرا کے پوچھ لیں گے. یعنی امام صاحب کو آزمائش میں ڈالیں گے کہ کچھ بھی کرو امام صاحب کو آزمائش میں ڈالیں. نہیں, آپ اپنے عالم دین کی عزت کیجیے جناب. وہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کو آپ کو سکھا رہا ہے. قرآن جیسی مقدس کتاب کی تعلیم آپ کو سکھا رہا ہے. یعنی ہمارے والے لوگ تو مکروہ میں, مکروہ تحریمی میں, ان میں جگہ اگر مگر کر لیتے ہیں. یعنی امام صاحب کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو ان چیزوں سے بچا کریں. کوئی چیز سیکھنے کی کوشش کیا کریں, غلطیاں نکالنے کی کوشش مت کیا کریں. حقیقت میں یہ ہماری جو آج کل ہماری عادت بن چکی ہے, غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. سر آپ کو نہیں آتا سیکھیے. ثابت کا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا اسے بیٹا کہہ کے نہ بلاؤ بلکہ نام لے کر بلاؤ, وجہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا یہ جو بچے کھیل رہے ہیں نا, ان میں سے اکثر کے باپ میرے ساتھ جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. اگر آپ نے انہیں بیٹا کہہ کے بلایا اور ان کے دل میں کسی کے خیال آ گیا کاش ہمارا باپ آج زندہ ہوتا تو ہمیں بھی کوئی بیٹا کہہ کے بلاتا, ہمیں بھی کوئی اپنا کہہ کے بلاتا, ہمیں بھی کوئی اس بھیڑ میں سے کھیلتے ہوئے میدان میں سے ہمیں کوئی بیٹا کہہ کے بلاتا. اے صحابی سن, اس سے پہلے کہ ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہمارا باپ زندہ ہوتا تو ہمیں لاڈ سے بلاتا, پیار سے بلاتا, اچھے نام سے بلاتا. اس سے پہلے ان کے دل میں خیال آئے تو اپنے بیٹے کو اس کے نام سے بلا لے, تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کا باپ یہاں موجود ہے, ہمارا باپ یہاں موجود نہیں ہے. آج ہم لاکھوں کا کاروبار کرتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, لیکن کبھی سوچا آپ کے کاروبار سے آنے والے پیسے کو آپ نے کہاں خرچ کیا ہے, کس چیز میں خرچ کیا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا پیسہ آپ نے کہاں خرچ کیا, آپ کی جوانی کو آپ نے کہاں خرچ کیا؟ آپ کو ہم نے جوانی دی تھی, آپ نے اس جوانی کے اندر اللہ کی عبادتیں کتنی کی؟ آپ کو ہم نے مال و دولت سے نوازا, آپ نے مال و دولت کو کہاں پہ خرچ کیا؟ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا. لیکن سوچو, کبھی غور کرو, آج ہماری شادیوں کا معیار کیا بڑا ہوا ہے, آج ہمارے گھر کے خرچوں کا معیار کیا بڑا ہوا ہے. سنت مصطفیٰ سے دور ہٹے ہیں جب سے ہمارے اندر بربادی شروع ہو گئی ہے. جو کام ہم لاکھ 2 لاکھ میں کر سکتے تھے وہی کام ہم 10 15 20 لاکھ میں کر رہے ہیں. اور جب کسی سے کہا جائے جناب پیسہ کم خرچ کیجئے اور اسی پیسے سے آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادیاں کر دیجئے, کسی غریب کا سہارا بن جائیے, اپنی بہن کی مدد کر دیجئے, اپنے بھائی کے مال و زر کا آپ سبب بن جائیے, اس کی مدد کر دیجئے, اس وقت ہمیں موت آ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم چاہتے نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہمارے سامنے ہمارے لیول کا آ کے کھڑا ہو جائے. یاد رکھنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا میں رہ جائیں گی اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال کے ساتھ جانا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو فضول خرچی کرتے ہیں, اور اللہ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے. میری قوم کے لوگوں, آج سوچو, آج آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس میں دنیا کی دی ہوئی دولتیں ہیں, ان سب کا اگر اللہ پاک نے ہم سے حساب لیا تو ہم کس انداز میں اس کو جواب دے پائیں گے؟ اس لیے کہا جاتا ہے آپ کے پاس دولت ہے, صحیح جگہ خرچ کیجئے. صحیح جگہ پر آپ نے خرچ کیا تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا. آپ نے ذرا سا بھی مال اپنا غلط جگہ پر خرچ کیا, اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اس لیے کہ میری قوم کے لوگوں, یہ حال ہو چکا ہمارا. ہمارے تو بچے کا بھی جنم دن ہوتا ہے تو ڈی جے بجتا ہے آج کل. افسوس ہے